صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ اس کے بعد قابل صدر کرام، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ دو تین باتیں ہیں اسکول معاملات کی اور کچھ آپ لوگوں کے لیے مفید ہیں، کل کو کام آنے والی باتیں۔ سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، دنوں کا سردار دن۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم سب لوگ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور بڑا اس کا اجر ہے۔ اس کے ساتھ سب بچوں کے لیے ہے کہ دنیا میں بہت ساری عبادات ہیں، لیکن ان کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کرتے ہیں تو وہ قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو قبول ہے، اور وہ ایسی عبادت ہے اگر آپ دکھاوے کے طور پر بھی کرتے ہیں تو پھر بھی قبول ہے، اور اس عبادت کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جہاں کہیں بھی آپ ہیں اپنے ذکر میں درود پاک کو ضرور شامل رکھیں۔ اب جو اسکول معاملات کی بات ہے اس میں صرف ایک ہی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو میں نے ابھی 15-20 دن میں کاؤنٹ کی ہے۔ آپ لوگ وقت کی پابندی نہیں کر رہے، وقت کی قدر کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ اب سب کو میں بات بتاؤں کہ ہمارے ادھر برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت تھی جنہوں نے کافی 500-700 سال ادھر حکومت کی، ان کا زوال ہوا۔ کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت کی پابندی چھوڑ گئے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے، شہزادے تھے، ان کی شام دن ہی رہتا تھا، ساری ساری رات لہو لہو کی محفلیں سجتی تھیں، عیاشیاں ہوتی تھیں۔ انگریز ان کے قریب آ کے بیٹھ گئے تھے تو انگریز صبح اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے اٹھ کے جانے لگتا تھا تو ذل صبحانی کا ابھی نیند کا وقت ہو رہا ہوتا۔ اس وقت تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بادشاہ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے اپنے مالات۔ اب جب انگریز کے آفیسر لوگ، ملازم لوگ اپنے فرائض منصبی ادا کر کے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے واپس بیرکوں میں آتے تھے تو ذل صبحانی ابھی نیند سے بیدار ہو رہے ہوتے تھے۔ سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنے اسلامی شاعر کو بھول گئے وہ کہ صبح کے وقت اٹھنا، سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا، اپنے کام سر انجام دینے، وہ دوپہر کے وقت اٹھنا، پھر مرغوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، بٹیروں کی لڑائیاں، یہ تھا ان کا ماحول بن گیا ہوا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ماحول اب ہم میں شامل ہو گیا۔ آپ اکثر باہر کہیں جا رہے ہوں، آپ دیکھیں گے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا ہے اور دوڑ کے ایک تجسس ہوتا ہے۔ اللہ پاک ذات نے انسان میں یہ تجسس رکھا ہوا ہے، اسی تجسس نے ہمیں جنت سے باہر نکلوایا تھا۔ تو وہ بڑی دور بات چلی جاتی ہے کہ وہ کیوں ہوا یا کیسے ہوا، اللہ پاک کا نظام تھا۔ آپ کہیں پہ ہجوم دیکھیں گے، جتنی مرضی ایمرجنسی ہوگی، آپ کی کوشش ہوگی میں دیکھ لوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے دیکھنے جائیں تو آگے مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیٹا آپ سب کے لیے ہے کہ وقت کی پابندی بہت لازمی ہے، سیکھنا سکھانا بعد کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ ریگولر نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بہانے بازی ہے، جی میں دور سے آتا ہوں، میرا راستہ خراب ہے، میرا فلاں کام ہو گیا، میرا یہ کام ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان چاہے تو شیر کو قابو کر لیتا ہے، سانپ اتنا خطرناک جانور ہے، لوگ اپنے بغلوں میں لیے پھرتے ہیں۔ انسان کو اللہ پاک ذات نے اشرف المخلوقات بنایا، پاور دی ہے، خلیفہ بنایا اپنا۔ کائنات میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ تو آپ لوگوں سے سب سے وقت کی کمی ہوتی ہے اس وقت، یہی ریکویسٹ ہے
स्कूल मामलात में सबसे पहले रेगुलर हो जाएं। वक्त की पाबंदी 7:15 बजे या 7:30 बजे अगर स्कूल लगता है, 1:30 बजे तफरी होती है, 1 बजे तफरी होती है, 5 मिनट पहले क्लास में अपनी तैयारी मुकम्मल हो। आप शाम को सोने लगें, अपनी वर्दी चेक करें, अपने शूज़ चेक करें, अपना बैग चेक करें, बुक्स पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं, काम मैंने किया कि नहीं किया, सारी चीज़ें फाइनल करके फिर सोएं। तो फिर अल्लाह पाक ज़ात आपकी मदद करेगी, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नसर हो। शुक्रिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।